اس آیت میں ایک اور بات قابل توجہ ہے اور وہ ہمارے لیے ایک سبق بھی رکھتی ہے کہ ان منافقوں سے مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ آمنو کما آمن الناس، یعنی ان سے مطالبہ یہ کیا جاتا تھا کہ ایمان اسی طرح لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جو سچے مسلمان ایمان لائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی وہ حضرات صحابہ کرام جو سچے دل سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لا چکے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر بھی بقدر استطاعت عمل پیرا تھے۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کی وہی تفسیر، وہی تشریح اور وہی تفصیل معتبر ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہو۔ یعنی اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو کہ یہ ایمان اس کا درست ہے یا نہیں اور ایمان کے تقاضوں پر یہ عمل پیرا ہے کہ نہیں، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان اور ان کا عمل انسان کے ایمان اور عمل کو درست قرار دینے کے لیے، کھرا قرار دینے کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ تو اس آیت سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجموعی حیثیت سے ایمان اور عمل صالح کا ایک معیار ہونے کی شہادت ملتی ہے۔ اور یہ موضوع دوسری ایک آیت میں بھی آگے آنے والا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو فضائل اور جو مناقب قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں ان کا بھی ذکر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اس موضوع پر وہاں پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ پھر آگے کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی حالت بھی بیان کی ہے اور پھر ان کے انجام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ حالت تو یہ بیان کی ہے کہ چونکہ یہ لوگ منافق ہیں تو اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں یعنی تنہائی میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جہاں تک مسلمانوں کے سامنے ایمان کے اقرار کرنے کا تعلق ہے تو وہاں تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، حقیقت میں ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ مذاق کھیل رہے ہیں، ایک طرح سے ان کی ہنسی اڑا رہے ہیں کہ ان کو یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری طرح مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں نہ مسلمان ہوئے نہ ایمان لائے اور محض مذاق اڑانے کے انداز میں ان کے ساتھ ایک ٹھٹول کر رہے ہیں، ایک مخول کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول کھول کر بیان فرما دی کہ مسلمانوں کے سامنے تو ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر حقیقت حال کو واضح کر دیتے ہیں۔ شیطانوں کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں، شیاطین کا لفظ استعمال فرمایا جو شیطان کی جمع ہے۔ شیطان کے متعدد معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی سرکش کے بھی ہیں اور ایسے شخص کے بھی ہیں جو گمراہی کے اوپر اڑا ہوا ہو، اور یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ان کے ان رہنماؤں کے لیے، ان سرداروں کے لیے کہ جو ان کو نفاق پر آمادہ کرتے تھے اور جنہوں نے نفاق کو اپنا طرز عمل بنایا ہوا تھا اور وہ
اسی نفاق کے تحت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، منافقین میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اصل میں یہودی تھے. تو یہاں یہودی سرداروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس میں وہ کفار بھی شامل ہوں، وہ کفار یعنی مشرکین جو ایمان تو نہیں لائے تھے اور وہ بھی منافقین کے ساتھ مل کر یا یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ کسی طرح اسلام معاذ اللہ سربلند نہ ہو اور اس کو ترقی نہ ہو اور وہ ختم ہو جائے. تو ان لوگوں کے پاس جب یہ لوگ جاتے تھے منافقین، تو جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، اطمینان رکھیے، ہم نے جو کچھ ایمان کا اظہار کیا ہے وہ محض مذاق کے طور پر ہے. کیونکہ یہ سردار اور رہنما جن سے جا کر وہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے، وہ در حقیقت ایک بہت عظیم فساد کے مرتکب تھے کہ ان منافقین کی پیٹھ تھپکتے تھے، ان منافقین کی ہمت افزائی کرتے تھے، ان کے نفاق پر ان کو شاباش دیتے تھے. تو اس واسطے جو شخص نے نفاق کا بیج بوئے یا نفاق کی رہنمائی کرے یا نفاق کی ہمت افزائی کرے، تو وہ چونکہ ایک بہت بڑے گمراہی کا سبب بنتا ہے. اس واسطے اس کے لیے یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ شیاطین ہیں، حقیقت میں وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو مسلمانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں وہ تو مذاق ہے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی ان کو ایک دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. وہ کیا مذاق کریں گے؟ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے یعنی مذاق کا معاملہ کرتا ہے، اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ مذاق کا استعمال کیا گیا ہے. یہ تو بالکل ظاہر بات ہے، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانوں کے جیسے مذاق سے کہیں بالا تر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شان سے یہ بات بالا تر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مذاق کرے. لیکن یہاں پر جو لفظ لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے یعنی مذاق کا معاملہ کرتا ہے، یہ در حقیقت ان کے اس قول کے مقابلے میں لایا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاق کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور دھوکے کے ذریعے ان کو اپنے ایمان کا یقین دلایا ہوا ہے، اور حقیقت میں ہم لوگ ہیں نہیں مومن، بلکہ ہم ان کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے ہیں. تو ایک طرح سے ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے میں یہ فرمایا کہ یہ کیا مذاق کریں گے، یعنی یہ لوگ مذاق کرنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ مذاق وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے، اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلا کر اپنی سازشیں کرنے کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں. تو ان کا یہ مذاق تو کچھ ہی دنوں میں کھل جائے گا، سب پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ منافق تھے، اور خود مسلمان بھی جان لیں گے کہ ان کے ایمان کا دعویٰ غلط تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو ان منافقین کی سازشوں سے محفوظ بھی رکھیں گے. تو ان کا مذاق تو چلنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون،
اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور ایسی ڈھیل دے رہا ہے کہ اس ڈھیل کے نتیجے میں یہ اپنی سرکشی میں بٹکتے چلے جا رہے ہیں اور سرکشی میں قائم رہیں گے۔ ڈھیل دینے کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر فی الحال کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا، دنیا کے اندر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، دنیا کے اندر ان کو نفاق کی کوئی سزا نہیں مل رہی، بلکہ یہ جس طرح پہلے خوشحال تھے اب بھی خوشحال ہیں، جس طرح پہلے مال و دولت کماتے تھے یہودی سود کھا کر، اسی طریقے سے اب بھی کر رہے ہیں، ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی جو خوشحالی ان کو میسر ہے اس خوشحالی کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے، جس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ طرز عمل کوئی غلط طرز عمل نہیں ہے، اگر غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں دنیا ہی میں سزا دیتے تھے، لیکن وہ اس طرح بجائے اس کے کہ دوسروں کو دھوکے میں ڈالتے خود دھوکے میں پڑ گئے ہیں اپنے اس طرز عمل کے نتیجے میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی تو وہ خود دھوکے میں پڑے۔ وہ جس دھوکے کو مذاق سے تعبیر کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دے کر مذاق کیا ہے، تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس سے وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، لہذا مذاق کا جو نتیجہ ہوتا ہے دھوکے میں پڑ جانا وہ ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، وہ کیا مذاق کریں گے؟ اللہ ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہا ہے، اور وہ کس طرح کر رہا ہے کہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے چلے جائیں، اور اسی طرح وہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں ان کا انجام یہ بیان فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ جیسے کوئی شخص کوئی تجارت کرتا ہے تو اپنی کوئی چیز کسی کو بیچتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی قیمت حاصل کرتا ہے، تو ان لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی، دین کا صحیح راستہ دکھایا تھا اور راہ مستقیم کی رہنمائی فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ہدایت ہی پر مشتمل ہے، اور یہ ہدایت ان پر ایک اگر دیکھا جائے تو ظاہر بھی ہو چکی تھی، کیونکہ پہلے بھی جیسا عرض کیا گیا کہ یہودی لوگ پہلے سے انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے انتظار میں اشتیاق میں وقت گزار رہے تھے، لیکن جب یہ بات واضح ہوئی کہ وہ نبی آخر الزماں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے ہیں تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور منافقت کی روش اختیار کر لی۔ تو ہدایت ان کے سامنے آ چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس ہدایت کو واضح بھی کر دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو اختیار کرنے کے بجائے گمراہی اختیار کر لی، تو گویا ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت کچھ نفع بخش ثابت نہ ہوئی، ان کی تجارت میں ان کو نفع نہیں ہوا۔ وما کانوا مہتدین، اور ان کو ہدایت بھی نصیب نہ ہو سکی اور صحیح راستے پر بھی نہ آ سکے، تو جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی تھی اس سے نہ دنیا کی کوئی منفعت ان کو حاصل ہوئی اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ نصیب ہوا۔ ان کا سارا طریقہ جو ہے وہ بجائے فائدہ کے نقصان کے اوپر منتج ہوا ہے، تو حاصل ان کی ساری کارروائیوں کا نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ ان کا نفاق عنقریب کھلنے والا ہے،
اور آخرت میں اس طرح کہ ان کو زبردست عذاب ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک تمثیل بیان فرمائی ہے، بلکہ دو تمثیلیں بیان فرمائی ہیں۔ تمثیل کے ذریعے ان کی حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے، اور وہ تمثیل اگلی 4 آیتوں کے اندر آنے والی ہے۔ ان 4 آیتوں کی میں پہلے تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔